کا بیان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی شروع فرما رہا ہے جو کہ لوگوں میں اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ہے، کیونکہ جو خالص کافر ہیں وہ تنہائی میں بھی اپنے آپ کو کافر کہلواتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بھی کیا ہے، کافر کہلواتے ہیں، لیکن ان کے کفر کے ساتھ کیا ہے، دھوکہ بھی ملا ہوا ہے کہ یہ تنہائی میں تو وہی کفر ظاہر کرتے ہیں اور جب لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو ان کو دھوکہ دینے کے لیے، انہیں بیوقوف بنانے کے لیے ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ مبغوض ہونے کی وجہ سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بیان کو طول دے کر کیا کیا، بیان کیا۔ تو کہیں پر ان کی جہالت کو بیان کیا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کے ذریعے کہ انہیں اس کا شعور نہیں ہے کسی چیز کا، وہ کیا ہے، نرے جاہل ہے، اور کہیں پر ان کی بیوقوفی کو بیان کیا کہ انہوں نے وَهُمُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَ بِالْهُدَىٰ کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے کس کو خریدا، گمراہی کو خریدا۔ تو یہ کیا ہے، ان کی بیوقوفی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طریقے سے بہت سی آیتیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی۔ تو یہ ساری چیزیں کل بیان ہو چکی تھیں۔ اب یہاں سے کیا بتانا چاہتے ہیں، وَقِصَّتُهُمْ عَنْ آخِرِهَا مَعْطُوفَةٌ عَلَى قِصَّةِ الْمُسِرِّينَ، اور ان کا پورا قصہ عطف کیا گیا ہے علی قصۃ المفسدین، مفسدین کے قصے پر۔ دیکھیے آپ نے پڑھا ہوگا کہ کبھی عطف الجملہ علی الجملہ ہوتا ہے، کبھی جملے کا عطف کس پر ہوتا ہے، جملے پر ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں کہوں جاءنی زید وذهب بکر، کہ میرے پاس زید آیا اور بکر گیا، ہے نا۔ تو اب دیکھیے جاءنی زید یہ ہے معطوف علیہ، وذهب بکر یہ ہے معطوف۔ تو ذهب بکر کا جو عطف ہو رہا ہے وہ کس پر ہو رہا ہے، جاءنی زید پر ہو رہا ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں، عطف الجملہ علی الجملہ، جملے کا عطف کس پر، جملے پر۔ بس سمجھ میں آئی۔ اب جہاں پر عطف الجملہ علی الجملہ ہونا، وہاں پر مطابقت کیا ہے، ضروری ہے۔ پہلے فعل آیا ہے تو بعد میں بھی کیا آنا چاہیے، فعل آنا چاہیے، یعنی جملہ فعلیہ پہلے ہے تو بعد میں بھی جملہ فعلیہ ہونا چاہیے۔ پہلے جملہ اسمیہ ہے تو بعد میں بھی کیا ہونا چاہیے، جملہ اسمیہ ہونا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی حضرت۔ معاملہ ہوتا ہے عطف الجملہ علی الجملہ کا، اور کبھی عطف القصہ علی القصہ ہوتا ہے۔ کبھی قصے کا عطف کس پر ہوتا ہے، قصے پر ہوتا ہے، یعنی کہ ماقبل میں ایک قصہ ہے نا بیان کیا جاتا ہے، ایک معاملہ بیان کیا جاتا ہے، اور بعد میں بھی کیا کیا جاتا ہے، ایک معاملہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں، عطف القصہ علی القصہ۔ تو منافقین کے حالات کو بیان کرنے سے پہلے
کس کے حالات کو بیان کیا گیا تھا؟ جو خالص کافر تھے، ہے نا، جو کفر کو کیا کرنے والے تھے؟ ظاہر کرنے والے تھے، ان کا کیا تھا؟ بیان تھا۔ تو اب اس میں جو ہے نا مطابقت ضروری نہیں ہے، اس میں مطابقت ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے جن کا بیان ہوا اس میں جملہ اسمیہ بھی ہو، جملہ فعلیہ بھی ہو، پہلے جملہ اسمیہ ہو، بعد میں جملہ فعلیہ ہو، ہے نا۔ اب جب اس قصے پر دوسرے کا عطف کیا جا رہا ہے تو اس میں بھی پہلے جملہ فعلیہ ہو سکتا ہے، بعد میں جملہ اسمیہ ہو سکتا ہے، یا پہلے جملہ اسمیہ ہو سکتا ہے، بعد میں جملہ فعلیہ ہو سکتا ہے نا۔ تو اس میں مطابقت ضروری نہیں ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ جو ہے اس کا عطف جو خالص کافر تھے، جو کفر کو ظاہر کرنے والے تھے، ان پر کیا ہو رہا ہے؟ عطف ہو رہا ہے۔ تو پورے کے پورے قصے پر عطف ہو رہا ہے، تو اس میں آپ کو یہ دھیان نہیں دینا ہے کہ بھئی پہلے اس میں جملہ فعلیہ آیا تھا، اس میں جملہ اسمیہ آ رہا ہے، اس میں بعد میں جملہ اسمیہ آ رہا تھا، اس میں بعد میں جملہ فعلیہ آ رہا ہے۔ یہ آپ کو دھیان نہیں دینا ہے، کیونکہ انہوں نے بیان کر دیا کہ یہاں پر عطف الجملہ علی الجملہ نہیں ہے، بلکہ عطف القصہ علی القصہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی حضرت۔ جی، وہی کہہ رہے ہیں وَقِصَّتُهُمْ آخِرِهَا، اور ان کا پورا قصہ یعنی کہ منافقین کا پورا قصہ معطوفۃ عطف کیا گیا ہے علی قصۃ المفسدین، مفسدین کے قصے پر۔ اس کے بعد دیکھیے اب والناس، آج آپ ناس بولتے ہیں، اب اس کی اصل کیا ہے، کیا معنی ہے، وہ دیکھیے آج، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں والناس اصلہ اناس، ناس اس کی اصل کیا ہے؟ اناس ہے، یعنی شروع میں کیا ہے؟ حمزہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بھی کئی لوگوں کا مطلب کہ اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ناس کی اصل کیا ہے؟ نوسن ہے۔ کیا ہے؟ نوسن، یعنی کہ شروع بیچ میں کیا آیا ہے؟ حمزہ آیا ہے، واو آیا ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی اصل یہ ہے، اور کیونکہ اس کا معنی نوسن کا ہوتا ہے بہت زیادہ کیا کرنا؟ حرکت کرنا، اور انسان جو ہے یہ بہت زیادہ کیا کرتا ہے؟ حرکت کرتا ہے۔ چلتا ہے تب اس کے پیر حرکت کرتے ہیں، کھانا کھاتا ہے تو اس کے ہاتھ حرکت کرتے ہیں، بولتا ہے تو اس کی زبان، اس کا منہ حرکت کرتا ہے نا۔ تو انسان کے اندر کیا حرکت بہت زیادہ ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ناس جو ہے یہ نوسن سے بنا ہے، ٹھیک ہے۔ جی، معتل عین مان لیجیے، کیا مان لیجیے اس کو؟ معتل عین، ہاں، کہ اس کے عین کلمے کی جگہ پر کیا ہے؟ حرف علت میں سے واو ہے، معتل واوی بول لیجیے آپ، ٹھیک ہے۔ اور اکثر لوگوں کا جو مذہب ہے جمہور کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ناس جو ہے اس کی اصل کیا ہے؟ اناس ہے، اس کے شروع میں کیا ہے؟ حمزہ ہے۔ بھائی آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ ناس کی اصل اناس ہے؟ کہتے ہیں لقولہم، عربوں کے قول کی وجہ سے انسان کیا ہے؟ انسان، وَأَنَسِي وَأُنَاسِي، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ انسان کہتے ہیں، ہے نا، یا اناسی کہتے ہیں، ہے نا۔ تو اس طریقے کے الفاظ وہ کیا کرتے ہیں؟ استعمال کرتے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے شروع میں کیا ہے؟
حمزہ ہے، اور الناس کی اصل کیا ہے؟ اناس ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو کیا ہوا بھائی، کیسے انسان جو ہے یا اناسی جو ہے یہ الناس کیسے بن گیا؟ کہتے ہیں فحذفت الحمزۃ، تو حمزہ کو کیا کر دیا گیا؟ حذف کر دیا گیا. حمزہ کو حذف کر دیا گیا. حذفها فی لوقۃ، اس کے لوقتن میں حذف کرنے کی طرح، جس طریقے سے لوقا میں حذف کیا گیا ہے ایسے ہی الناس میں بھی کیا کر دیا گیا؟ حذف کر دیا گیا. کیونکہ لوقتن بھی اصل میں کیا تھا؟ الوقتن تھا. لوقتن اصل میں کیا تھا؟ الوقتن. الوقتن کا معنی ہوتا ہے وہ کھجور جس کے اوپر کیا ہے؟ مکھن وغیرہ کیا کر دیا جائے؟ لگا دیا جائے. بات سمجھ میں آئی؟ جی. تو یہ ہو گیا. جیسے لوقتن میں حمزہ کو حذف کر دیا گیا ہے، اسی طور پر انسان میں بھی کیا کیا گیا ہے؟ حمزہ کو حذف کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. وَأُوِّزَ عَنْهَا حرف التعریف، اور اس کے بدلے حرف تعریف کو کیا کیا گیا؟ لایا گیا. اس کے عوض میں حرف تعریف کو کیا کیا گیا؟ لایا گیا. تو اب کیا ہو گیا؟ یہ الناس ہو گیا کہ نہیں؟ بھئی انسان تھا، حمزہ کو ہٹا دیجیے آپ، اور اس کے شروع میں کیا لا دیجیے؟ پھر الف لام لا دیجیے تعریف کا. تو اب یہ کیا ہو جائے گا؟ الناس. ناس ہو جائے گا. کیونکہ یہ اصل میں کیا تھا؟ اناس تھا، ہے نا. انسان وغیرہ تو یہ جو بولے ہیں یہ تو دلیل کے لیے ہے کہ بھائی دیکھیے ادھر پہ حمزہ آ رہا ہے، وہ تو دلیل کے لیے ہے. لیکن اصل میں کیا ہے؟ یہ اناس ہے. ٹھیک ہے. تو اب الناس ہو گیا. اب دلیل دے رہے ہیں اس بات کی کہ بھائی کیسے آپ نے کہا کہ الناس میں یہ الف لام تعریف کا ہے اور وہ حمزہ جو تھا وہ اصلی تھا؟ ایسا کیوں؟ کہتے ہیں وَلِذَلِكَ لَا يَكَادُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، اور اسی وجہ سے وہ دونوں جمع، ان دونوں کے درمیان اجتماع نہیں ہوتا ہے. ان دونوں کے درمیان الف لام تعریف اور اناس میں جو حمزہ تھا یہ دونوں کبھی جمع نہیں ہوتا، کیونکہ عوض اور معوض عنہ یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. یا تو عوض آئے گا یا تو معوض عنہ آئے گا، ہے نا. بھئی اگر آپ کو جو ہے کتاب آپ سے کیا ہو گئی؟ گم ہو گئی، یا آپ کی کتاب کسی سے گم ہو گئی، تو آپ اس سے کیا لوگے؟ یا تو کتاب لوگے، یا اس کتاب کا جو اس کتاب کی جو قیمت ہوگی وہ لوگے آپ، یا تو وہ کتاب ہی مانگو گے آپ کہ بھئی یہ کتاب ہی مجھ کو دو، یا اس کا جو عوض ہے جو پیسہ ہے وہ کیا کرو گے؟ آپ مانگو گے. دونوں تو مانگ نہیں سکتے نا کہ کتاب بھی دو اور جو پیسہ اس کا ہوتا ہے وہ بھی دو. دونوں نہیں کر سکتے نا. دونوں کا اجتماع نہیں ہو سکتا. عوض اور معوض عنہ کا اجتماع نہیں ہو سکتا. دونوں میں سے ایک ہی چیز ہوگی. ویسے یہاں پر بھی ہے، یا تو آپ اناس بول لیجئے یا تو کیا بول لیجئے؟ آپ الناس بول لیجئے. آپ دونوں کو جمع نہیں کر سکتے. اب ایک یہ اعتراض ہو رہا ہے یہاں پر. اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ بھئی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کا اجتماع نہیں ہو سکتا. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دونوں کا کیا ہوا ہے؟ اجتماع ہوا ہے. کہاں ہوا ہے؟ دیکھیے وقولہ، اور شاعر کا قول، ان المنایا یطلعن علی الاناس الآمنین،
تو دیکھیے ان المنایا، منایا یہ منیتن کی جمع ہے، موت. منایا یہ منیتن کی کیا ہے؟ جمع ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ موت ہے. ٹھیک ہے. یطلعنا یظہرنا یعنی ظاہر ہوتی ہے، علی الاناس الآمنین، ہے نا، آرام سے بیٹھے ہوئے لوگوں پر. بے شک موتیں جو ہے یہ ظاہر ہوتی ہیں علی الاناس الآمنین، مامون لوگوں پر. مطلب جو لوگ پرسکون بیٹھے ہیں، جن کے پاس سب کچھ ہے، جن کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ان پر بھی جو ہے موت ظاہر ہوتی کہ نہیں؟ ان کو بھی موت آتی ہے کہ نہیں؟ ان پر بھی موت آتی ہے. ایسا نہیں کہ جو پرسکون ہے، جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو اس کو موت نہیں آتی ہے، ایسا نہیں ہے. موت سب کو آتی ہے. تو ترجمہ میرے خیال سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. بے شک موتیں پرسکون لوگوں پر کیا ہوتی ہے؟ ظاہر ہوتی ہے، وارد ہوتی ہے. اب یہاں پر محل استشہاد کیا ہے؟ محل استشہاد جو ہے علی الاناس ہے. محل استشہاد کیا ہے؟ علی الاناس. تو علی الاناس میں دیکھیے آپ، الف لام جو ہے تعریف کا بھی ہے، اور اناس کا جو حمزہ ہے وہ بھی یہاں پر کیا ہے؟ موجود ہے. ہاں. تو آپ نے تو کہا تھا کہ یا تو جو ہے معوض عوض آئے گا، یا تو معوض انہو آئے گا. یہاں پر تو دونوں چیزیں کیا ہیں؟ موجود ہیں. تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو کہتے ہیں اس کا جواب شاذ. یہ کیا ہے؟ شاذ ہے. کیا ہے؟ شاذ. اور الشاذ کالمعدوم، اور شاذ کس کی طرح ہے؟ معدوم کی طرح. شاذ کو لے کر آپ کوئی قاعدہ اور قانون نہیں بنا سکتے، ہے نا. شاذ کو لے کر کوئی قاعدہ اور قانون نہیں بنا سکتے، ہے نا. کہ بھائی ایک ولی ہے، وہ ہوا میں اڑتا ہے نا، یہ شاذ ہے. آپ اس کو دیکھ کر یہ نہیں بول سکتے کہ ہر انسان اڑتا ہے. آپ یہ دیکھ کر یہ نہیں بول سکتے کہ ہر انسان اڑتا ہے، کیونکہ یہ شاذ ہے. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت دے دی ہو وہ ایسا کر سکتا ہے. اب ایک کو دیکھ کر آپ جو ہے تمام انسانوں پر یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ انسان جس طریقے سے چلتا ہے اسی طریقے سے اڑتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ جی حضرت. وہ اور کہہ رہے وہ ہوا اسم جمعین، اور وہ اسم جمع ہے. کون بھائی اسم جمع ہے؟ اناس جو ہے نا یہ اسم جمع ہے. اسم جمع سمجھتے ہیں آپ؟ اسم جمع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جمع کا معنی تو پایا جاتا ہے، یعنی دو سے زیادہ پر وہ دلالت تو کرتا ہے، لیکن اس میں جو ہے جمع کا وزن نہیں ہوتا. جیسے کہ قوم ہے، جیسے کیا ہے؟ قوم ہے. تو جب آپ قوم کہیں گے تو قوم کا اطلاق کتنے پر ہوتا ہے؟ بہت سے لوگوں پر ہوتا ہے. لیکن قوم یہ کسی کی جمع ہے کیا؟ نہیں. قوم کسی کی جمع نہیں ہے. اس کی جمع اقوام آئے گی، لیکن قوم یہ خود کسی کی جمع نہیں ہے. تو ایسا لفظ جو جمع کے معنی پر کیا کرتا ہو؟ دلالت کرتا ہو، لیکن جمع کا وزن اس کے اندر پایا نہ جاتا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں جمع ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جی. وہی کہہ رہے ہیں وہ ہوا اسم جمعین، اور وہ اسم جمع ہے کا رخال. جیسے کہ رخال. رخال یہ رخل جو ہے رخل سے بنا ہے. رخال کا معنی ہوتا ہے بھیڑیے کا بچہ. کیا ہوتا ہے؟
بھیڑیے کا بچہ. تو کہتے ہیں یہ اس میں جمع ہے نا، کا رخال، جیسے کہ رخال، جیسے رخال ہے ویسے ہی کیا ہے، اناس ہے. اذ لم یثبت فعال فی ابنیت الجمع، اس لیے کہ فعال یہ جمع کے اوزان میں ثابت نہیں ہے. یعنی جمع کے اوزان جہاں پر ہے وہاں پر فعال کا وزن نہیں پایا جاتا. فعال تو پایا جاتا ہے، جیسے کہ رجل کی جمع کیا آتی ہے، رجال، ہے نا. لیکن کہیں پر یہ فعال نہیں آیا ہے جمع کے اوزان میں. جب جمع کے اوزان میں فعال کا وزن نہیں آیا ہے تو اناس تو جمع ہو ہی نہیں سکتا نا، ہے کہ نہیں. جیسے کہ آپ نے اس میں پڑھا ہوگا پنج گنج میں، ہے کہ نہیں، وہاں پر آپ نے پڑھا ہوگا کہ جمع کون کون سے وزن پر آ سکتی ہے کہ نہیں، وہاں پہ آپ نے پڑھا ہوگا. جی حضرت. ہاں، تو وہاں پر آپ جا کے دیکھیں گے تو جمع کے اوزان میں جو ہے فعال کو بیان نہیں کیا گیا ہے. وہی کہہ رہے ہیں اذ لم یثبت، اس لیے کہ ثابت نہیں ہے فعال فی امنیت الجمعی، جمع کے اوزان میں. ٹھیک ہے. ماخوذ، اب یہ اناس جو ہے یہ کس سے ماخوذ ہے وہ بتا رہے ہیں. کہتے ہیں ماخوذ من انسا، یعنی دو باب سے لے لیجئے. انسا یانسو یا انسا یانسو، یعنی ضربا یضربو اور سمعا یسمعو، دونوں سے یہ ماخوذ ہو سکتا ہے. بھئی یہ انسا یانسو یا انسا یانسو سے کیسے ماخوذ ہے، کیوں اس سے ماخوذ آپ مان رہے ہیں. کہتے ہیں لأنہم یستعنسون بامثالہم، اس لیے کہ انسان جو ہے اپنے جیسوں سے کیا ہوتا ہے، مانوس ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے، مانوس ہوتا ہے. یعنی کہ انسان جو ہے انسان کو دیکھ کر اس سے کیا ہوتا ہے، مانوس ہوتا ہے. پھر اس سے مطلب کہ تعلق پیدا کرتا ہے نا، اس سے لگاؤ ہوتا ہے اس کو، ہے کہ نہیں. اس لیے انسان یا اناس کو جو ہے انسا یانسو سے ماخوذ مانتے ہیں. ٹھیک ہے. او آنسا، او آنسا، یا تو یہ کس سے ماخوذ ہے، آنسا یونسو، یعنی اکرما یکرمو. بات سمجھ میں آئی. باب افعال، تو باب افعال سے اگر مانو گے تو آنسا یونسو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا دکھائی دینا. آنسا یونسو کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایناس کا معنی کیا ہوتا ہے، دکھائی دینا، دکھائی دینا. تب کیوں بھائی اناس انسان کہتے ہیں اس لیے کہ وہ کیا ہوتے ہیں، انسان دکھائی دیتا ہے. اس لیے اس کو کس سے ماخوذ مان رہے ہیں، آنسا یونسو سے ماخوذ مان رہے ہیں. تو لہذا دونوں باب سے ماخوذ ماننے کی وجہ کیا کر دی گئی، بیان کر دی گئی. انسا یانسو سے اس لیے ماخوذ مانتے ہیں کہ وہ اپنے ہم مثلوں سے کیا ہوتا ہے، مانوس ہوتا ہے. اور آنسا یونسو سے اس لیے ماخوذ مان رہے ہیں کیونکہ انسان کیا ہوتا ہے، دکھائی دیتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ جی حضرت. وہی کہہ رہے ہیں او آنسا، یا تو یہ ماخوذ ہے آنسا سے، لأنہم ظاہرون مبصرون، اس لیے کہ ظاہر ہوتے ہیں اور دکھائی دیتے ہیں. ولذالک سموا بشرا، اور اسی وجہ سے اس کا نام کیا رکھتے ہیں، بشر رکھتے ہیں. بشر یعنی کہ جس کا مطلب چھوا جائے، تو انسان کو چھوا جا سکتا ہے، ٹھیک نا. کما سمی الجن جنن، جیسا کہ جن کا نام کیا رکھا جاتا ہے، جن رکھا جاتا ہے، لجتنانہم، ان کے چھپے ہوئے ہونے کی وجہ سے. یعنی جنات کیا ہے، دکھائی
नहीं देखते हैं। और जिन्न का माना क्या होता है? पोशीदा रहना, छुपा रहना। तो जिन्नात पोशीदा रहते हैं इसलिए उन्हें जिन्नात कहते हैं, है ना? और इंसान दिखाई देते हैं इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? इंसान। समझ में आई बात? जी हजरत। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से जो है देख लीजिएगा आप लोग। कुछ पूछना है इसके अंदर जो समझ में ना आया? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।